دیکھو الحمدللہ آج 15 اگست ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دیکھو 15 اگست پہ ہمارا دیش آزاد ہوا، ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے اور ہمیں اپنے دیش سے محبت ہے، پریم ہے۔ ہر انسان اپنے دیش سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے دیش سے محبت کرو۔ آپ جب مکہ سے مدینہ گئے تو آپ نے مکہ سے محبت کا اظہار کیا۔ اے مکہ تو کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ آپ نے مکہ سے محبت کا اظہار کیا۔ ہمارے نبی نے کبھی نہیں سکھایا کہ ہم اپنے دیش سے نفرت کریں، اپنے دیش کے ساتھ غلط کریں۔ ہر مسلمان، ہر انسان اپنے دیش سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم یہیں رہتے ہیں اور یہیں کا کھاتے پیتے ہیں اور یہیں جیتے اور یہیں مریں گے۔ ہر انسان اپنے دیش سے محبت کرے۔ اپنے دیش سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، اپنے دیش سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے اپنے وطن سے محبت کی ہے، ہم بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اپنے دیش کی مٹی سے محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جیسے پاک پانی تلاش کرتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو ہمیں حکم ہے اپنے اس دیش کی مٹی سے وضو کریں۔ ہاں، تیمم اس مٹی سے کریں، اس ہندوستان کی سرزمین سے کریں، ہم اپنے رب کے پھر عبادت کریں گے۔ ہاں، اتنی محبت ہے ہم اپنے دیش سے، اپنی اس مٹی سے۔ میرے بھائیوں، نہ تو ہمیں نبی نے نفرت کرنا کسی سے سکھایا ہے اور نہ ہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، سب کے ساتھ اخلاص سے پیش آؤ، سب کے ساتھ نیکی کا معاملہ رکھو۔ ہمیں ہر انسان کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ کسی کے بھی ساتھ وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، اپنے مذہب سے محبت کرو، کسی اور مذہب کا ہو، سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ اسلام ہمیں نفرت کرنا نہیں سکھاتا ہے، ہمیں اسلام محبت پھیلانا سکھاتا ہے، محبت کا پیغام سنانا سکھاتا ہے، ہمیں نفرت کو پھیلانا نہیں سکھاتا اور ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا اسلام کہ ہم اپنے وطن سے نفرت کریں، اپنے وطن کے لوگوں سے نفرت کریں، کسی انسان سے نفرت کریں۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ میں آپ کو اپنے اللہ کا ارشاد سناتا ہوں، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ اللہ کیا کہتا ہے ہم سے۔ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تھوڑا غور سے سنو کہ اللہ کہتا ہے اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سنو تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ اللہ کا حکم ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے ہمیں، بس انہی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ارے دیکھو اللہ کیسا ہے، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، کس طرح زندگی گزارنے کے لیے ہم سے کہتا ہے۔ ہاں، ہر انسان غلط نہیں ہوتا، کچھ غلط انسان جو دھرموں کے نام پر، جو انسانیت کے نام پر، جو ایمانداری کے نام پر اپنے دھندے کر اپنے غلط کام کر انسانیت کو اور دھرموں کو بدنام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے انسان، ہر انسان برا نہیں ہوتا، کچھ انسان برے ہوتے ہیں جو نفرت کی چنگاریاں اٹھاتے ہیں، جو نفرتوں کو پھیلاتے ہیں۔ ہمارے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے، اگر کسی کا دل میں بغض رکھیں گے، حسد رکھیں گے، کسی کے ساتھ غلط کریں گے، سنو کسی کے ساتھ غلط کرنا تو چھوڑو، اگر میں نے کسی کے ایک چاٹا بھی فضول مار دیا، ہاں اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے فضول مار دیا، کسی کا دل دکھا دیا، ایک چاٹا مار کر کسی کا دل دکھا دیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا ہے، کل میرے رب کی قسم اس چاٹے کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ پوچھے گا کیوں مارا چاٹا، کیوں مارا؟ حق ادا کرنا پڑے گا،
ہاں فیصلہ ہوگا، اعمال سے فیصلہ کرنا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا، کیوں چاٹا مارا؟ تو اسلام نہیں سکھاتا ہے کسی کے دلوں کو توڑو، کسی کے حقوں کو مارو، کسی پر ظلم کرو، کسی سے نفرت کرو، کسی سے قطع تعلق ہو جاؤ، کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی کرو، کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ اس کو پسند نہ آئے۔ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ، ہاں ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب پڑوسی کے ساتھ بھی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کیا کرو؟ نیک برتاؤ کرو، ہاں ان سب لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور پاس کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی۔ مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ نیک برتاؤ کا حکم اللہ کر رہا ہے، ان غلاموں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی اخلاص سے، محبت سے، اچھی طریقے سے پیش آؤ، کسی کے ساتھ غلط نہ کرو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر سوچو تو صحیح جس پر ہمارے ماں باپ سب قربان، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی زندگی پڑھی ہے، سنیے، آپ نے سنا ہے وہ کیسے اعلیٰ اخلاق والے، کیسے زندگی گزار کر گئے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اگر ان کے بارے میں جان لے تو ان سے محبت کر بیٹھے، ان کے لیے سب کچھ قربان کر بیٹھے، جیسے ایمان والے کرتے ہیں۔ یہ میرا اللہ ہے، اللہ جو کہتا ہے غلاموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، پاس کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اور انہی کے ساتھ نہیں اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرو جو تمہارے قبضے میں ہے، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھیں اور شیخی کی باتیں کریں۔ یہ میرے رب کا ارشاد ہے، یہ میرا رب زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے۔ آج ہم بھٹک رہے ہیں، آج اللہ کے حکم سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے آج ہم بھٹک کر اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں اس لیے مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے پریشان حال ہیں کہ آج ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، آج ہم نے اپنے رب سے دوری بنا لی، آج اپنے رب کو بھول کر زندگی گزارنے لگے، آج اس لیے ہم غافل ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا دیش ہے، یہ دیش کے لوگ ہیں، میرے رب کی قسم ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ ہمیں کوئی نفرت کرنا نہیں سکھاتا ہے، اسلام محبت کا پیغام پھیلانے والا ہے، محبت سے رہنا سکھاتا ہے، محبت کرنا سکھاتا ہے، نفرت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نفرت کی فضول کسی کے دل نہ دکھاؤ، کسی کے حق نہ مارو، کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، ایسے کام نہ کرو کہ کوئی انسان ٹوٹ جائے، بکھر جائے، کسی کا دل زخمی ہو جائے، ایسے کام نہ کرو۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کی ماننی ہے تو اپنے اس دل کو صاف کرو، اپنے وطن سے محبت کرو، پیار کرو، اور اس وطن کی ترقی کے لیے کوئی ایسا کام کرو کہ تمہیں فخر ہو، اللہ بھی تم سے راضی ہو اور لوگ بھی تم سے راضی ہوں۔ ایسے قدم نہ اٹھاؤ کہ جس سے تمہیں نقصان پہنچے، ہمارے دیش کو نقصان پہنچے، ہمارے دیش کی ترقی نہ ہو، ایسے قدم کبھی نہ اٹھاؤ۔ قدم ایسے اٹھاؤ کہ لوگ فخر کریں، ہمارے دیش کو فخر ہو، ہمارے ہندوستان پر ہمیں فخر ہو کہ ایسے کام کرنے والے ہم بنیں، ایسے کام کرنے والے نہ بنیں کہ ہماری نگاہیں جھک جائیں، ایسے کام کرنے والے نہ بنیں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ہم نگاہوں کو اٹھا نہ سکیں، ہم شرمندہ ہو جائیں۔ کیا کر آئے، کیسے کام کر آئے؟
کہ ہم نے نفرتوں کو پھیلا دیا، برے کاموں پر اتر آئے، بے حیائی کرنے لگے، شرابوں کو پینے لگے، زنا کو عام کر دیا، سودوں کے کاروبار کر دیے اور ان برے کاموں میں پڑ گئے جو ہمیں نہیں کرنے تھے۔ میرے رب کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہمیں غلط کام کا حکم نہیں دیتا ہے، نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، برے کام کی طرف جانے کا حکم نہیں دیتا ہے، ایسی زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتا ہے کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے، کسی کا دل زخمی ہوئے، کسی کا دل ٹوٹے، کوئی انسان ہماری وجہ سے آنسو بہائے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے، ہمیں اللہ ایسی اجازت نہیں دیتا، ایسی زندگی گزارنے کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اس زبان کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ زیادہ تر انسان اسی کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے، اسی کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑتا ہے، اسی کی وجہ سے ہلاکتوں میں آتا ہے۔ اس زبان کو قابو میں رکھو، حق بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹ نہ پھیلاؤ۔ اس زبان سے دلوں کو چیرو نہیں، دلوں کو زخمی نہ کرو۔ یہ زبان کھنجروں والے کام کرتی ہے، کھنجر انسان کو زخمی کر دیتے ہیں، باہر سے جو ظاہر ہوتا ہے، اور یہ زبان انسان کو اندر سے زخمی کرتے ہیں، جو انسان اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ ہاں، ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی زخم پہنچتا ہے، کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو وہ باہر نظر آتی ہے، لیکن یہ زبان ایسا کھنجر ہے کہ سیدھا اندر دل کے اندر جا کر پار ہو جاتی ہے۔ تو اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، کبھی غلط قدم اٹھانے والے نہ بنو، کبھی غلط کام کرنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے، کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا، کسی کو ایک چاٹا مارا، کسی کا 1 روپیہ، سنو 1 روپیہ بھی کسی کا چھینا، کسی کا حق مارا، کسی کا حق دابا، کسی کو ناحق ستایا، کسی کو ایک چاٹا ناحق مارا، کسی کا 1 بار دل دکھایا، اگر معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کری، کل بندہ پکڑا جا سکتا ہے، کل بندے کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اجازت نہیں ہے۔ آج ہم ان کاموں سے رکیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، آج ایسے کاموں سے بچیں کہ جو غلط کام پر اتر آئے ہیں کہ اللہ بھی ناراض ہو اور بندے بھی ناراض ہوں اور ہم بھی اپنی زندگی میں تباہ و برباد ہوں۔ رکیں ایسے کاموں سے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس میرے بھائیوں، آج کا 15 اگست کا دن، یہ آزادی کا دن، اس دن کو ایسے بناؤ کہ آج ہم اپنی زندگی میں عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور اپنے اللہ سے، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو زندگی جو گزری اب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کبھی غلط کام نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے، جس کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ہم ناکام ہو جائیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، اور کل آخرت میں بھی رسوا ناکام ہو جائیں۔ آج عہد کریں، وعدے کریں اپنے آپ سے، آج سوچیں اور بدلیں اپنے آپ کو کہ آج یہ ہماری زندگی میں 15 اگست آیا ہے، 2026 کا 15 اگست ہماری زندگی میں آ گیا ہے، نہ جانے 27 کا ہو یا نہ ہو۔ آج زندگی کو چینج کریں، آج بدلیں میرے بھائیوں۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، دیش سے ہمیں پریم ہے، محبت ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔ اس دیش سے ہمیں محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم وضو بھی اس سے کرتے ہیں اور دفن بھی اسی میں ہوئیں گے، خاک بھی اسی میں ہوئیں گے۔ اللہ کی قسم آج ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، آج ہمارے پاس سارے موقع ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھدار بنایا ہے، ہم سمجھدار ہیں، انسان ہیں، ہم اس عقل کا استعمال کریں گے، ہم ناکامی والے کام نہ کریں گے، ذلیلوں والے کام نہ کریں گے، رسوائی والے کام نہ کریں گے، ہم ایسا کام نہ کریں گے جو ہمیں ذلت دیکھنی پڑے، ناکامی دیکھنی پڑے۔ ہاں، ایسے کام نہ کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرا دیں۔ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، آج ہمارے پاس موقع ہے،
آج دنیا میں ہیں، آج ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک انسان ہونے کے ناطے سے، آج ہم ایک سمجھدار ہونے کے ناطے سے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے دوبارہ نہیں ملے گی، یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا، آج ہم ایسے کام کریں کہ کبھی بھی کسی کے دل کو نہ دکھانے والے بنیں، سب کے حق ادا کرنے والے بنیں، ہر انسان کا حق ادا کریں، اپنے دیش سے محبت کریں، دیش کا حق ادا کریں، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کے حق ادا کریں، کسی کے ساتھ کسی کے حق نہ ماریں۔ اور میرے رب کا بھی ہم پر حق ہے اور ہمارا اللہ پر بھی حق ہے۔ اللہ کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم شرک نہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں، کسی اور کو نہ مانیں، کسی اور کو آگے سر نہ جھکائیں۔ اس نے ہمیں بنایا ہے، اسی کی ماننی ہے، وہ ہمارا خالق مالک، وہ معبود اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کی طاقت ایسی ہے اس کے جیسی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنا معبود مانیں گے، ہم اس کا حق ادا کریں گے، اور پھر اس پر ہمارا حق یہ ہے کہ وہ ہمیں عذاب نہ دے، عذاب نہ دے، ناکام نہ کرے، ہم اس کا حق ادا کریں، وہ اپنا حق ادا کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کی بات کو مانیں گے تو ہماری کامیابی ہے، نہ مانیں گے تو ناکامیابی ہے، کسی کا بھی دل نہیں دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور پاس کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی۔ مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ حسن سلوک سے پیش آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھیں اور شیخی کی بات کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب تھوڑا غور کرو کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوس میں رہتا ہو اور اس سے رشتہ داری بھی ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔ ہاں میرے بھائیو، آج ہم سب سے محبت کریں، سب سے محبت کریں، غلط کام سے روکیں، برے کاموں سے روکیں، نفرت نہ پھیلائیں، لوگوں سے، وطن سے، اپنے آپ سے، ہر انسان سے، ہر انسان کی، ہر مذہب کی دل میں رسپیکٹ ہو، محبت ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ اپنا مذہب سب کو پسند ہے، ہر انسان اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے کہ کسی سے نفرت کرو، کسی کے مذہب کو غلط کہو۔ ہم اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، اپنے کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہتے۔ ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یعنی کوئی بھی مذہب کا ہو، پوری دنیا میں، آل ورلڈ، پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا ہو، ہم سب سے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، محبت کریں، محبت کے پیغام پھیلائیں، محبت سے زندگی بسر کریں۔ یہاں کوئی دوبارہ جینے کے لیے نہیں آئے گا، یہاں کوئی دوبارہ زندہ نہ ہوگا۔ آج سے 100 سال پہلے ختم ہو کے کوئی آیا؟ باقی کوئی آیا؟ بتاؤ، کوئی بچ کر آیا ہو تو بتاؤ۔ ہم بھی نہیں بچیں گے۔ نفرتوں کو ختم کریں، برے کاموں کو ختم کریں، بری زندگی کو ختم کریں، نفرت نہ پھیلائیں، محبت سے رہیں، ایسے زندگی گزارو کہ لوگ بھی محبت کریں، ہم بھی خوش ہوں، رب بھی خوش ہو، سب خوش ہوں، رب خوش ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کو پا لیا، ساری زندگی کامیابی ہمارے مقدر ہے، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھولیں، کسی بھی حال میں اللہ کو نہ بھولیں۔